کوئی آدمی اگر آسمان کے ستاروں کو گننا چاہے شاید گن لے، کوئی ریت کے ذرات کو گننا چاہے شاید گن لے، کوئی بارش کے قطروں کو گننا چاہے تو شاید گن لے، مگر کوئی میرے رب کی نعمتوں کو گننا چاہے تو کبھی نہیں گن سکتا۔ اس لیے کہ رب کا خود فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ مجالس اس طرح بھی سجانی چاہیے جس میں صرف اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور طریقوں پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، کتنی بڑی نعمت۔ ان آنکھوں سے ہم حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں، والدین کی زیارت کرتے ہیں، بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، دنیا بھر کے اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کی قدر کسی ایسے شخص سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت موجود ہی نہیں۔ کراچی میں ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت میں شادی شدہ ہوں، نابینا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی اور بچے بہت خوبصورت ہیں، مگر میں نے تو کبھی کوئی انسان دیکھا ہی نہیں۔ ہوتا کیسے؟ وہ جانتا ہے کہ آنکھوں کی کیا قیمت ہے۔ دماغ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، قوت سماعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ بہرے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، بچے ان سے مذاق کرتے ہیں، انہیں کھلونا بنایا ہوا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں قریب بیٹھ کر اسے۔ سو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم زبان سے کہیں الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تکیہ کلام، مومن کا تکیہ کلام ہی اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں کچھ لوگ بات کرنے سے پہلے گالی دیتے ہیں، پھر بات کریں۔ اگر وہ گالی دے کر بات نہ شروع کریں تو ان کی بات جمتی ہی نہیں، مگر مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرے تو اس کا تکیہ کلام اللہ کی حمد و ثنا ہو۔ اور شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، غلط استعمال نہ کیجیے۔ کان، زبان، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کی نعمت ہے، غلط استعمال نہ کرو۔ نعمتیں چھن جائیں گی پھر واپس نہیں ملیں گی، سوائے افسوس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ مگر میں آج جس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اگلی ہے، اور وہ یہ کہ اس رب کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے، بہت بڑی۔ اس کی قیمت کسی ایسے سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے۔ حرمین شریفین کے سفر میں ایک صاحب کہنے لگے لاکھوں روپے میں نے خرچ کر دیے مگر ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ کسی نے بتایا کہ حرمین شریفین میں مقدس مقامات بہت ہیں، آپ وہاں جا کر جو ہے وہ دعائیں مانگو، شاید تمہاری اولاد ہو جائے۔ ہم دونوں میاں بیوی قرض لے کر آئے ہیں صرف اولاد کے لیے دعائیں مانگنے۔ وہ جانتے ہیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ سو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ میں اپنی اولاد کی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکریہ ادا کروں، تو یاد رکھیں کوئی شخص اگر اپنی اس نعمت اولاد کی شکل میں جو اللہ نے دی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہے، یا یوں کہیے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو کوئی گفٹ دینا چاہے، استاد خوش ہوتا ہے، شاگرد کو انعام دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے۔ اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دیں تو اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔
جن لوگوں نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوا دی، بہترین تربیت کر دی، انہوں نے شکریہ کا حق ادا کر دیا، انہوں نے تحفے کا حق ادا کر دیا۔ سو اپنی اولاد کی بہترین تربیت اور بہترین تعلیم، یہی آپ کی جانب سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ دین اسلام میں اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ آپ۔ شریعت کا مسئلہ ہے، علماء فرماتے ہیں اولاد کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ جب آپ شادی کرنا چاہیں پہلے سوچ لو اس عورت نے میرے بچوں کی ماں بھی بننا ہے، کیا اس میں ماں بننے کی صفات ہیں؟ میرے بچوں کی صحیح تربیت کر لے گی؟ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جبھی تو آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها، وہاں آپ نے فرما دیا فاظفر بذات الدین، دین کی بنیادوں پہ شادیاں کرو، دولت کو دیکھ کر نہیں، صورت کو دیکھ کر نہیں، صورت کو دیکھ کر آپ کی نگاہیں خوش ہوں گی، سیرت کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوگا۔ آنکھوں کی خوشی پر دل کی خوشی کو ترجیح دو۔ سیرت دن بدن بڑھتی جاتی ہے، صورت دن بدن ڈھلتی جاتی ہے۔ 18 سال کی عمر میں جو خوبصورتی ہے، جو حسن ہے، 78 سال کی عمر میں وہ کہاں ہوگا؟ لیکن جو سیرت، جو بچی، جو نوجوان بچہ 18 سال کی عمر میں نمازی ہے، وہ 78 سال تک جب نماز پڑھتا رہے گا تو اس کے چہرے کا نور ہی کچھ اور ہوگا۔ سیرت بڑھتی جاتی ہے۔ زائل ہونے والی چیزوں کے پیچھے مت جاؤ، ہمیشہ رہنے والی چیزیں ان کے پیچھے جاؤ۔ سوچو پہلے کہ یہ عورت اس قابل ہے میرے بچوں کی ماں بنے۔ اچھے نسب کا انتخاب، دین کا انتخاب جبھی تو کیا جاتا ہے۔ وہاں سے آواز ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضرت میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، میری بات نہیں مانتا۔ حضرت غصے میں آگے بیٹے کو بلایا اور ڈانٹا، فرمایا تو ابا کی بات نہیں مانتا۔ کراچی میں میں نے ایک دفعہ جمعے میں والدین کے حقوق پر بات کی اور جتنا ہمارے بس میں تھا ان کو اچھے انداز سے ان کا تذکرہ کیا، کرنا بھی چاہیے، ان کا حق ہے۔ فلا تقل لهما اف، باقی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ اف ابا یہ کیا کر، یہ جملہ نہیں کہہ سکتے آپ، پھر پیچھے کیا رہ جاتا۔ بیان کے بعد ایک نوجوان نے مجھے کہا میرے ابا سامنے بیٹھے ہوئے تھے، خوب سر مار رہے تھے، بہت مزہ آیا آج، کیونکہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کو پتا ہے کہ آج اٹیک اس پہ ہو رہا ہے۔ امام صاحب اگر آئندہ جمعے کو ہمارے حقوق پر بات نہ کی تو ہمیں شکوہ ہوگا۔ میں نے کہا اگر تمہارے حقوق جتنے بھی بیان کیے جائیں باپ سے نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اس نے کہا ہم پڑھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں بھی تسلیم کرو یار، ہم بھی انسان ہیں، بس آپ نے بات کرنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس بزرگ نے جب شکایت کی بیٹے کی، حضرت نے بلا کر فرمایا تو باپ کی نہیں مانتا؟ تو اس نوجوان نے بھی یہی بات کی، حضرت ہمارا بھی کوئی حق ہے یا سارے حقوق ابا کے ہی ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، نہیں مجھے بتائیں ہمارا پہلا حق کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، تاکہ وضاحت ہو جائے نا، ابا بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تمہارا پہلا حق یہ ہے کہ تمہارے ابا کو چاہیے کہ جب شادی کرے تو سوچ سمجھ کے کرے کہ یہ عورت جو ہے اس نے مستقبل میں میرے بچوں کی ماں بننا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے، اس کا حسب و نسب اور اس کی اخلاقی تربیت اس طرح کی ہے۔ اس نے کہا ٹھہریے، میرے ابا نے شادی ایک باندی سے کی ہے، جو ہم ایک عالی نسب ہیں اور وہ ایک باندی عورت ہے۔ اب میں بازار جاتا ہوں تو لوگ مجھے تانے دیتے ہیں باندی کا بیٹا ہے، مجھے اس نے وہاں سے شرمندہ کیا ہوا، میں بازار میں جانے کے قابل نہیں ہوں۔ حضرت دوسرا حق بتائیے
کا دوسرا حق یہ ہے کہ باپ کو چاہیے اپنے بچے کا اچھا نام رکھے. حدیث میں بھی ہے اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو. نام کے بھی اثرات پڑتے ہیں. فنکاروں کو دیکھ کر بے حیائی اور یعنی فحاشی میں جو عروج پڑے وہ بڑا پسند ہے. کراچی میں ہمارے ایک دوست نے کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے کا نام عطا اللہ رکھا. میں نے کہا اچھا نام ہے ماشاءاللہ. عطا اللہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے ہیں اور عطا اللہ کا معنی بھی ہوتا. میں نے یہ بتایا کہ اس طرح. اس نے کہا بزرگ کی شکل کا نہیں پتا. البتہ گانا گاتے ہوئے میں نے عطا اللہ کو سنا ہے, میں نے اس کے نام پہ رکھا ہے. اب وہ آگے نام اچھا ہو یا برا ہو اس سے کوئی غرض نہیں. جدید نام چاہیے لوگوں کو, نیا. ایک ساتھی کہنے لگا مجھے کوئی نیا نام بتاؤ. میں کہا پھر شیطان ہی رکھ دو, تو یہی نام نیا ہے. عبداللہ نام کے 20 لوگ مدینہ منورہ میں موجود ہیں, مگر ہمیں نیا نام چاہیے. اس نئے کے چکر میں ہم حدود سے ہی نکل جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اولاد کا یہ حق ہے ماں باپ پر. خود نہیں آتا کسی بڑے سے پوچھو مجھے اللہ نے بیٹا دیا میں کیا نام رکھوں. داخلوں کے وقت میں ایک طالب علم آیا. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہنے لگا طور خان. میں نے کہا ابا کا نام کہ ہندوستان خان. نہ معلوم کیسے عجیب و غریب نام ہے. تو میں یہ پھر بھی کوئی بہتر نام صحیح ہونا چاہیے. یہ اولاد کا حق ہے. نہیں آتا کسی سے پوچھو. اس نے کہا حضرت میرے ابا نے نا میرا نام رکھا ہے جول, جیم عین لام, اور جول عربی میں کہتے ہیں گوبر کا کیڑا. اب میرے نوجوان دوست مجھے کہتے ہیں تو گوبر کا کیڑا ہے. یہ میرا حق کس طرح برباد کیا میرے. کہا حضرت تیسرا حق بتاؤ. کہا تیسرا حق یہ کہ ابا کو چاہیے کہ تمہاری اچھی تربیت کرے. کہا میری تربیت اچھی ہوتی تو آج ابا کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. حضرت غصہ ہو گئے. باپ سے کہا اٹھو یہاں سے, تمہیں باپ بننے کا حق حاصل نہیں. صرف اولاد ہونی چاہیے, کثرت اولاد کوئی چیز نہیں ہے. 100 بدماش آپ محلے والوں کو دے دو تو محلے والے سلوٹ ماریں گے ماشاءاللہ آپ کے 100 بیٹے. یا آپ نے ایک ہی بیٹا دیا محلے والوں کو, مگر وہ سب کے لیے خوشیوں کا ذریعہ ہے, راحت کا ذریعہ ہے. ہر ایک بولے گا مبارک ہو آپ کے بیٹے کی برکت سے میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بن گیا, آپ کے بچے کی برکت سے میں بھی نمازی بن گیا, آپ کے بچے کی برکت سے ہمارے گھر میں دین داخل ہو گیا. ہر آدمی آپ کے لیے تعریف کرے گا. اور اگر آپ نے 100 بچے پیدا کیے اور تعلیم اور تربیت کا ایک کا بھی انتظام نہیں کیا, یہ 100 بیٹے آپ کے لیے مبارکبادی کا ذریعہ نہیں, یہ لام تان کا ذریعہ ہے. منصوبہ بندی جائز نہیں ہے اس بنیاد پر کہ کہاں سے کھائیں گے. شریعت منع کرتی ہے. اللہ رزق دے گا. بچوں کو اس بنیاد پر بند کرنا کہ کہاں سے کھائیں گے غلط ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. روزی ہم دیتے ہیں. لیکن کوئی اس لیے اگر بچے بند کرتا ہے کہ یار میں زیادہ بچوں کی تربیت نہیں کر سکوں گا, میں 2 ہی بچے چاہتا ہوں تاکہ بقیہ کے ان 2 کی میں تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام کر سکوں. صحیح ہے, یہ منصوبہ بندیاں کر سکتا ہے یہ, کیونکہ اس کو اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے. بات چل رہی تھی کہ بہترین تحفہ اپنی اولاد کی تربیت. اس کے لیے آغاز دیکھو, آپ آغاز اپنی اولاد کے لیے فکر کہ یہ دیندار بنے, بے نمازی نہ ہو. آپ اندازہ لگائیے 7 سال کے بچے کو ہم نماز حنفی پڑھاتے ہیں نا, چھوٹی سی کتاب. دعا کیا یاد کراتے ہیں؟ بیٹا درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. وہ 7 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے. 7 سال کا بچہ, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. 7 سال سے لگا ہوا ہے دعا مانگنے, مانگتے مانگتے 15 16 18 20 25 سال کا ہوا, اب شادی ہوئی, ابھی بھی دعاؤں میں لگا ہوا ہے. اس کے بعد پھر عورت امید سے ہوئی, پھر اللہ نے بچہ دیا, باپ لگا ہوا ہے
پھر بچہ کہیں جا کر 15 سال کا ہوا، نماز پڑھنے کے قابل، اب وہ نماز پہ کھڑا ہوا، باپ 7 سال سے مانگ رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ تربیت کی اہمیت کتنی ہے، اس کے لیے کتنا منگوایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تربیت کا آغاز درست عقیدے سے کرنا ہے۔ سب سے بڑا غم ہمیں یہ لاحق ہو کہ میرے بچے کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ عقیدہ کوئی مقابلے اور مناظرے کی چیز نہیں ہے، میں جیت گیا یا وہ جیت گیا۔ عقیدے پر تو ہماری آخرت میں نجات موقوف ہے۔ نام اعمال دائیں ہاتھ میں اس کو ملے گا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ جنت قبر، جنت کا باغ اس کے لیے بنے گی جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ حوض کوثر پہ پانی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کو ملے گا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں وہ جائے گا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بچے کے عقیدے کی فکر کہاں سے کرنی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے گا، جیسے ہم ابا پھر کوشش کرتے ہیں کہ بچہ جو نا پپا پپا بولے، اب جدید دور میں مما مما بولے، جی ابو امی بولے، باپ کی کوشش ہوتی ہے ابو بولے، ماں کی کوشش ہوتی ہے امی بولے، بھائی اس میں محنت چل رہی ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جب بچہ بولنے کے قابل، زیادہ نہیں بول سکتا، تھوڑا سا مفرد الفاظ ادا کر سکتا ہے، بس کوشش کرو کہ پہلا لفظ جو اس کی زبان سے نکلے وہ ہو اللہ 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 اللہ۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ بچے بولتے ہیں۔ گھر کا جو ماحول ہوگا نا بچہ وہی کرے گا۔ میرا چھوٹا سا پوتا ہے، میں اب کبھی اس کو وقت نہیں ملتا، لیکن جب کبھی ہم ملتے ہیں تو اس کو میں اٹھا کر ویسے ہی بولتا ہے، تو بیٹا اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، دوسری زبان پہ بھی جاری ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کبھی دور سے دیکھتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دیکھو میں اتنا حیران ہوا کہ جو ماحول دو گے نا وہ۔ اچھا اب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، وہ اللہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ، اب یہ جملہ مکمل کرو، لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ تھوڑا اور سمجھدار ہو گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پورا کرو، عقیدے کی فکر کرو۔ لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو سامنے بٹھایا ہوا، نصیحت۔ کبھی ہم نے بھی بچے کو بٹھا کر عقیدے کی فکر کی؟ یا بنیا، پیارے بیٹے، اندازہ ہو کہ لب و لہجہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یا بنیا، پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے یہ، شرک نہ کرنا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے فکر مند ہیں، اس لیے نہیں کہ کھائیں گے کہاں سے، ان کا تو بینک بیلنس ہی کوئی نہیں ہے، یہ یا وہ کمائیں گے کیا ہے، اللہ کیا بن جائے گا، اس لیے نہیں فکر مند کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ پیسہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے۔ انبیاء پریشان ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بعد عقیدے کا کیا ہوگا۔ ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ ہمارے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اوہ بس دل خوش ہو گیا، ختم، ہم آپ کی عبادت کریں گے، اللہ کی، اور جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کے آباء اور اجداد کرتے رہے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے۔ عقیدے کی فکر۔ دوستو میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارا وطن عزیز پاکستان ہو یا کشمیر ہو، غیر محسوس طریقے سے بے دینی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بے دینی کی طرف رخ بڑھ رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل سے دین نکلتا جا رہا ہے۔ باپ تہجد گزار ہے، تلاوت، تسبیحات، تہجد، حج، عمرہ، ماشاءاللہ، اور بیٹا کبھی مسجد کے گیٹ پہ بھی نہیں آیا۔ جس کا باپ تہجد گزار ہے
اس کے بیٹے کا یہ عالم ہے کہ مسجد کے گیٹ پہ بھی نہیں آیا، تو جس بچے کا باپ مسجد کے گیٹ پہ کبھی نہیں آیا وہ پھر کیسا ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا؟ چند نسلوں کے بعد کلمہ گو مسلمان تلاش کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک دوڑ چل پڑی ہے عصری تعلیم کی، میں منع نہیں کرتا، دلوانی چاہیے، اچھی بات ہے، مگر خود آ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے دنیا کے چند ٹکے کمانے کی خاطر اپنی اولاد کو اتنا دھکیل دیں آپ دنیاوی تعلیم میں، اس کے پاس دین کے علاوہ سب کچھ آ جائے۔ میرے ایک دوست نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ میں نے 1,00,000 روپیہ فیس بھری، 20,000 مہینے کی فیس، کی 15 سال پہلے کی بات ہے، لیکن جب میں 1 مہینے کے بعد بیٹے کو ملنے گیا تو مجھے سب کچھ نظر آیا سوائے دین اسلام کے تحریت کی باتیں کر رہا تھا، میرے رب کے وجود کا منکر تھا خدا کے طرح۔ ایک نوجوان مجھے آ کر کہنے لگا، 1 مہینہ پہلے کی بات ہوگی، میری مسجد میں، مجھے ایک بات پوچھنی ہے، دل بھی نہیں چاہ رہا پوچھنے کا، چلو پوچھ لیتا ہوں، میں نے کہا چلو پوچھ لو مہربانی، یہ اللہ کہاں ہے؟ میں نے کہا بھی آپ نے نماز جو پڑھی تو کس کے لیے پڑھی؟ تو میری عادت ہو گئی ہے، نماز میں نے کیوں پڑھی ہے؟ میری عادت ہو گئی ہے، تو اب میں نہ پڑھوں تو اچھا نہیں لگتا، پڑھ لیتا ہوں، اس لیے تھوڑی کہ کوئی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کچھ پڑھا ہوگا؟ میں انٹر پاس۔ اب یہ ہوگا انٹر پاس ہو کر کہتا ہے خدا کہاں ہے؟ نماز تو میری عادت ہے۔ اس موبائل نے یہ رخ بھی دیے ہے، تلوار ہاتھ میں وہی اٹھائے جسے استعمال کرنی آتی ہو۔ چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں ہم چھری نہیں دیتے۔ آج ہماری اس نوجوان نسل کے ہاتھ یہ موبائل چڑھ گئے ہیں جنہیں اپنا کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، پھر جو کچھ وہ وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کارٹونوں میں کتے کو عزت دی جا رہی ہوتی ہے، کتے سے پیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ نوجوان نسل کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ کتا باعث نفرت نہیں، جو نجس العین ہے شریعت میں، اس سے تو پیار کرنا چاہیے۔ دیکھو وہ اس نے پیار کیا، کتنے بچوں کو دیکھا گیا جس نے کتے کو دیکھ کر بھاگ کر پیار دے دیا، کیونکہ موبائل میں دیکھا کہ وہ پیار دیا جا رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ان مدارس کو محفوظ رکھے، ان کی برکت سے ہماری اولاد کے عقائد محفوظ ہیں۔ آج جو تھوڑی بہت شکل آپ کو دین کی نظر آ رہی ہے وہ ان مدرسوں کی برکت سے نظر آ رہی ہے۔ جب ہی تو دین دشمن طاقتیں مولوی کے نام کے لطیفے، ہاں لطیفے بنائے جا رہے ہیں، مولوی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی تنخواہ وظیفہ اتنا رگڑ کے رکھو کہ آدمی آنے والی نسل اپنے بیٹے کو دریا میں تو ڈال دے، مدرسے میں نہ ڈالے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ورنہ یار حد ہو گئی۔ آپ ہی سوچو، میرے گھر میں میرا ڈرائیور ہے تو میں اس کو تنخواہ دے رہا ہوں اکیلا، میں اکیلا دے رہا ہوں۔ میرا باورچی ہے، میں اس کو اکیلا تنخواہ دے رہا ہوں۔ ماسی کو میں اکیلا وظیفہ دے رہا ہوں، میں اکیلا یہ خرچے برداشت کر رہا ہوں، تو پورا محلہ مل کر ایک امام کا خرچہ کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ کیوں 15-20 ہزار میں وہ لڑک رہا ہے، جبکہ اس وقت میں لاکھ میں بھی لوگوں کی جب خرچات پورے نہیں ہو رہے؟ یہ مولوی کے آج سے 20 سال پرانے 10,000 ابھی تک کیوں ہیں؟ یہ ایک مستقل سازش ہے کہ مولوی کو دیوار سے لگاؤ۔ اگر اس کی تنخواہ 1,00,000 ہو گئی تو ہر آدمی بولے گا میرے بچے کو عالم بناؤ، ہر آدمی بولے گا میرے بچے کو حافظ بناؤ، پھر تو یونیورسٹیاں کالج خالی ہو جائیں گے۔ اس کو دبوچو تاکہ ادھر کوئی نہ آئے۔ میں اگر اس بات پہ اللہ کی قسم اٹھاؤں تو یہ غلط نہیں ہے، مجھے اتنا شرح صدر ہے اس کا۔ یہ سازش ہے بہت بڑی۔ آج حکومت اعلان کر دے کہ جس گھر میں کوئی بچہ حافظ قرآن ہوگا ہم اس کو ڈیفنس میں 1,000 گز کا بنگلہ دیں گے۔ آج حکومت اعلان کر دے جس گھر میں ناظرہ خواہ ہوگا ہم اسے 100 گز کا مظفر آباد کے اندر بنا ہوا مکان دے دیں گے۔ جسے 10 صورتیں یاد ہوں گی اس کے گھر کا بجلی کا بل معاف ہے۔ جسے جنازے کی دعا یاد ہوگی اس کو بڑا موبائل سیٹ دیا جائے گا۔ امام کی تنخواہ 5 لاکھ ہے، مؤذن کی 3 لاکھ ہے۔ مولوی صاحب دعا کرو رب میرے بچے کو مؤذن بنا دے۔
دل کی آخری تمنا رہ گئی ہے، یہ موزنی کی نہیں ہے۔ 3 لاکھ نظر آ رہے ہیں۔ بیٹی کیا کر رہی ہو آپ؟ جی ابو جی میں ڈاکٹر بن رہی ہوں۔ چھوڑو بیٹا، ڈاکٹری میں کیا رکھا ہوا ہے، ادھر حفظ کرو حفظ۔ حکومت نے اعلان کیا 1000 گز کا بنگلہ کراچی میں کروڑوں روپے کا ہے، تیری نسلوں کے لیے بھی کافی ہے، یہ کر یہ۔ بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ جی ابو جی میں انجینئر بن رہا ہوں۔ چھوڑو بیٹا، انجینئرنگ میں کیا رکھا ہوا ہے، ادھر عالم بنو، امام بنو۔ 5 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ ہے، 5 لاکھ اور 3 کی قیمت ہے، 1000 اور 500 گز کے بنگلے کی قیمت ہے، بجلی کے بل اور موبائل سیٹ کی قیمت ہے۔ میرے رب کی رضا کی کوئی قیمت نہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز۔ قَلِيلٌ مِّنْكَ يَكْفِنِي وَلَكِنْ قَلِيلُكَ لَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلُ، یا اللہ تیری تھوڑی رضا بھی میرے لیے بہت ہے، اس تھوڑی کو تھوڑا نہیں کہا جاتا۔ اس چیز کو نظر انداز کر کے آج اس طرح دبوچا جا رہا ہے کہ لوگ ادھر نہ آئیں، صرف مادیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بنگلے قبر میں جائیں گے، یہ کاریں بھاریں قبر میں جائیں گی، مگر یہ سورہ ملک قبر کے اندر جائیں گی۔ یا اللہ اس کو معاف کر دے ورنہ مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ یہ نمازیں، یہ تلاوت، یہ قرآن، یہ روزہ، یہ چاروں طرف سے میت کو ڈھانپ لے گا، ادھر کوئی نہ آئے، ہم اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔